علیہ الرحمہ نے مسجد تعمیر کروائی۔ سامعین کرام، ہوتا یہ ہے کہ ایک ولی کا مزاج ہے، ایک ولیوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ جہاں پر بھی تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں پر وہ تین کام لازمی کرتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ ایک تو مسجد بناتے ہیں۔ نمبر دو، دوسرا وہ ایک خانقاہ جہاں پر لوگ آتے ہیں، ان کی زیارت ہوتی ہے، محفل سجتی ہے، علم و علوم کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور نمبر تین جو ہے وہ جو لنگر خانہ ہوتا ہے، ہر آپ جائیں گے خانقاہ میں وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ یہ تین کام ان کے لیے ضروری ہوتے ہیں کہ جہاں پر بھی اللہ کا ولی یا کوئی پیر موجود ہو تو وہاں پر یہ تین چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ خیر، جب حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کا جو چرچا ہوا، آپ نے الوہیت کا پرچار کیا، اللہ رب العزت نے عزتوں سے نوازا۔ کشف المحجوب میں یہ بھی بات نکلی ہے کہ یہ بات آسانی سے نہیں ملی، یہ عزتیں، یہ مرتبہ، یہ مقام داتا صاحب کو آسانی سے نہیں ملا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کئی مرتبہ تو مجھے سارے کے سارے ہندو 8-8 10-10 ہندو مل کے مجھے مارتے تھے، اور اتنا مارتے تھے کہ وہ پکا ان کو گمان ہوتا تھا کہ داتا صاحب اب فوت ہو چکے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جس سے دین کا کام لینا ہو، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے جو محبین تھے، آپ نے ان کو حکم ارشاد فرمایا کہ ایک مسجد ہونی چاہیے، ایک مسجد تعمیر کرنی ہے۔ خیر، انہوں نے تمام اسباب مہیا کیے، تمام لوگوں نے مل کر ایک مسجد کی تعمیر کی۔ اب جب مسجد کی تعمیر ہوگی تو کچھ فتنہ فساد پھیلانے والے لوگوں نے اعتراض کیا کہ نہیں، یہ مسجد کا قبلہ درست نہیں ہے، مسجد کا قبلہ ادھر نہیں بلکہ ادھر ہے۔ داتا صاحب علیہ رحمہ تک یہ بات پہنچی۔ خیر، عصر کی نماز کا وقت تھا۔ قصہ مختصر، میں اپنے دوسرے موضوع کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں۔ داتا صاحب نے عصر کی نماز جب پڑھا لی، 4 رکعتیں پڑھائی، تو ایک کتاب کے مطابق تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنا تصرف عطا فرمایا، اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ نے دائیں طرف سلام پھیرا تو تمام کے تمام کو قاری قرآن بنا دیا، بائیں طرف سلام پھیرا تو تمام کے تمام کو حافظ قرآن بنا دیا۔ خیر، جب یہ آپ نے یہ سارا معاملہ ہو گیا، آپ نے نماز کے بعد سلام پھیرا اور آپ نے کہا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ قبلہ درست نہیں ہے وہ سامنے دیوار کی طرف دیکھ لیں، کیا ان کو خانہ کعبہ نظر آتا ہے؟ تمام کے تمام جتنے بھی لوگ چھوٹے سے لے کر بڑے تک نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے ولی کی کرامت ظاہر کرنے کے لیے تمام حجابات کو دور کر دیا، اور وہ لاہور سے بیٹھ کے مکہ مکرمہ کی زیارت کر رہے تھے۔ تمام نے اس وقت نعرہ تکبیر بلند کیا اور تمام نے اس قبلے کو تسلیم کر لیا۔ یہ حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی کرامت ہے۔ سامعین کرام، یہ حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے فضائل، آپ کی فضیلت، کتابیں بڑی پڑی ہیں، کئی ہفتوں اور کئی دنوں پہ اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن جیسے جیسے موضوعات مختلف ہو رہے ہیں کوشش ہے کہ اگلے جو ہے وہ اتوار امام احمد رضا پر گفتگو کی جائے۔ یہ اولیاء اللہ کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی مہینے کے صدقہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ دوسرا موضوع سامعین کرام بڑا اہم، بس مختصر سی اس پر گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت سورۃ نور میں ارشاد فرماتا ہے کہ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد۔ یہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ سامعین کرام، کچھ دوستوں نے مجھے اس بارے میں کہا کہ یہ جو مینار پاکستان میں واقعہ ہوا اس پر آپ روشنی ڈالیں، اور اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے، میں تو خادم ہوں، چند گزارشات ہی اس حوالے سے پیش کروں گا کہ اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ سامعین کرام، وہ ایک عورت جس کا نام عائشہ اکرم ہے، اس نے وہاں پر بدتمیزی کی انتہا کی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر طوفان بدتمیزی پھیلایا، اور وہ بشرمیوں کی انتہا کو پہنچی کہ آج عام بندہ بھی اس پر بات کرنے سے قاصر ہے۔ سامعین کرام، میرے گفتگو کرنے کا مقصد صرف اس چیز پر تھا کہ اس نے کہا یہ غلیظ معاملہ کر کے کہ میں قوم کی بیٹی ہوں۔ میں بتلانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ قوم کی بیٹی اس طرح کی نہیں ہوتی۔ قوم کی بیٹی دیکھنی ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھو، قوم کی بیٹی دیکھنی ہے تو رابعہ بصری کو دیکھو۔ سامعین کرام، اگر قوم کی بیٹی دیکھنی ہے تو عافیہ صدیقہ کو دیکھو، جنہوں نے ہر جگہ پاک دامنی اختیار کی، ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کیا۔ سامعین کرام، رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بزرگ آئے، انہوں نے کہا اگرچہ یہ شریعت کے مطابق کام تھا لیکن پاک دامنی، تقوی، پرہیزگاری، الوہیت کا پرچار، اللہ سے قرب، اتنی محبت۔ ان بزرگوں نے عرض کی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے شادی کر لوں گی۔ بزرگ بھی اللہ کے ولی تھی، آپ بھی اللہ کی ولیاں ہیں۔
تو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تم سے شادی کر لوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے کہ فلاں جگہ ایک دریا بہتا ہے، تم اس کو کچھ وقت کے لیے روک دو، اگر وہ دریا رک جائے تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ دن متعین ہو گیا، تاریخ متعین ہو گئی، وقت متعین ہو گیا، خیر وہ بزرگ اور حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ پر پہنچ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان بزرگوں نے اپنی کرامت سے، اپنی طاقت سے اس سمندر کو روک دیا۔ جب اس سمندر کو روک دیا تو اب معاملہ تو یہ تھا کہ حضرت رابعہ بصری کہتی میں تم سے نکاح کر لیتی ہوں، لیکن آپ نے ایسا جواب دیا، کیونکہ وہ بھی بزرگ خاتون تھی اور وہ بھی بزرگ تھے، آپ نے فرمایا کہ اے بابا جی، اے اللہ کے ولی، اے بندے، اگر تو اتنے بڑے دریا کو روک سکتا ہے تو کیا تو اپنے دو قطروں پر قابو نہیں پا سکتا؟ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کلام کرنا تھا کہ ان بزرگوں نے چیخ ماری اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ یہ غیرت، یہ ہمت، یہ جرت کہاں سے آئے؟ یہ طاقت، یہ سوچ، یہ فکر ہمارے پاس کہاں سے آئے؟ اور آج یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قوم کی بیٹیاں ہیں۔ میں بتلانا چاہتا ہوں یہ قوم کی بیٹیاں نہیں، یہ تو معاشرے کو گندا کرنے والی ہیں۔ قوم کی بیٹیاں ہیں تو رابعہ بصری جیسی ہیں، قوم کی بیٹیاں ہیں عافیہ صدیقہ جیسی ہیں کہ جنہوں نے حق کا سر بلند کیا، حق کا جو ہے وہ سر بلند کر دیا اور ہر جگہ پر اسلام کا نفاذ کیا، اور آج وہ ابھی بھی قید کی صعوبتیں، حضرت عافیہ صدیقہ جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی ہے، وہ جیل رہی ہیں، اور یہ معاشرے کے جو ہیں وہ حقائق ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حق کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔